حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ اپنے اسباق پڑھنے کے بعد جنگلوں میں نکل جاتے، وہیں سبق یاد کرتے اور عبادت میں بھی مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایک روز حضور غوث اعظم نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا، اس پتھر پر درود پاک لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ درود پاک جو پتھر پر لکھا ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث پاک نے وہ درود شریف اپنے پاس نوٹ فرما لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی درود شریف کے بارے میں پوچھا کہ کیا واقعی وہ درود شریف ایک بار پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50,000 نہیں بلکہ 70,000 کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کی امت محبوب پر کرم نوازیاں دیکھیے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ پھر مزید کرم بالائے کرم یہ کہ کئی ایسے درود شریف ہیں جنہیں صرف ایک بار پڑھنے سے صرف ایک درود شریف نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ کتابوں میں کئی ایسے درود شریف لکھے ہیں، ایک درود لکھی ہے کہ اسے پڑھنے سے 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے، اور حضور غوث اعظم نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں آ کے فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے 70,000 درود شریف پڑھنے کا، درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کر پائیں۔ ہمارے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، وضو کیا اور مسکرائے۔ پھر یکا یک اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے مسکرانے کے بعد، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک روز سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر پیارے آقا نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام پیارے آقا کی ہر ادا، ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ صحابہ کی مبارک زندگیوں کا یہ نرالا اور عشق بھرا پہلو ہے۔ بس اتنا پتہ لگے کہ حضور نے یہ کام کیا ہے تو فوراً وہ کام کرتے تھے، ان کی زندگی کا یہی مقصد بن جاتا تھا۔ صحابہ کی سیرت اگر پڑھ کر دیکھیں تو یہ ادائے مصطفیٰ کو اپنانے میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، کیا اس میں حکمت ہے، یہ نہیں سوچتے تھے ہم کیوں کریں، کیسے کریں، نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، جس امر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے کسی امر کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منہ پھیرنے والا نہ ہو جاؤں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب سے میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا تو اس کے بعد کبھی بھی میرے لیے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنائی گئی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی ایک دن بکری کی دستی کا گوشت آپ نے منگوایا، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھا لیا، پھر تازہ وضو کیے بغیر نماز ادا کی،
پھر فرمایا ایک دن رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت کھایا تھا حضور نے، پھر اسی طرح کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی آپ کی ادا کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت آیا، آپ نے جان بوجھ کر اس درخت کی شاخوں سے اپنا امامہ اٹکایا، الجھایا، پھر رک کر اسے چھڑایا، پھر آگے چلتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو اس درخت کی شاخوں نے آپ کا امامہ محبت سے چوم لیا تھا، یعنی شاخوں میں امامہ اٹک گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر اپنا امامہ چھڑایا تھا، بس میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے ایک سے ایک واقعات ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کے ساتھ کیا ہمیں بھی سنتیں سیکھنے، دیوانہ وار سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سیدنا عثمان غنی کا واقعہ سنا کہ آپ نے وضو فرمایا، پھر مسکرائے اور ایک حدیث پاک بیان کی کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے میں یہی تصور رکھنا چاہیے کہ میں بھی ہاتھ دھو رہا ہوں، تصور میں یہ میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں کلی کر رہا ہوں، میرے منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہوں، ناک کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں چہرہ دھو رہا ہوں، یہ تصور میں رکھے میرے چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ بازو دھوتے وقت یہ سوچے تصور میں لائے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، پاؤں دھوتے وقت بھی، مسح کرتے وقت بھی یہ تصور میں رکھے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اور خیال ہے مفتی احمد یار خان نعیمی اس مفہوم کی ایک حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، خیال ہے یہاں صرف ان اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں کے گناہوں کی معافی مراد نہیں ہے، بلکہ وضو کی برکت سے سارے، یہاں تک کہ دل و دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہاں گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کی بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو حقوق ہیں وہ صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اچھا وضو کیا کرے اس کے سارے اعضاء کے صغیرہ گناہ اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی ہر وضو ایسا کریں اور صحیح وضو کریں تاکہ ہمارے سارے گناہ جھڑ جایا کریں۔ وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ وضو کے بارے میں مزید بھی سنیں گے، وضو کے کیا کیا فائدے ہیں، تاکہ ہم کوشش کریں اکثر ہم باوضو رہا کریں، کوشش کریں سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ اگر وضو کر کے سوئیں گے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر اسی حالت میں روح نکل گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ باوضو جو دنیا سے جاتا ہے اسے شہادت کی موت ملتی ہے، اور باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنا بڑا ثواب۔ تھوڑے سی دو چار سستی ہوتی ہے، اب تو سردیاں بھی نہیں ہیں، سردیوں میں ہوتا ہے سردی لگے گی، اب تو سردی بھی نہیں لگے گی، لیکن پھر بھی نفس و شیطان سستی دلاتے ہیں، اب کیا 2-4 منٹ لگ جائیں گے وضو کرنے میں، صاف کرنے میں، تو ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ تو اگر وضو کر کے 2-4 منٹ کی قربانی دے لیں تو وضو کر لیں، پھر عادت بن جائے گی۔ اگر لگاتار 40 دن یہ عمل کر لیں گے نا، پھر یہ انشاءاللہ عادت بن جائے گی، پھر مشکل نہیں لگے گا، پھر آسان ہو جائے گا، اور یہ عادت انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گی۔ اور ایک تو ثواب لگاتار ہم سوتے رہیں گے، فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور روح نکل گئی تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پوری رات روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔